اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس کو سمجھو کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے، اور قرآن کی آیات میں علم کے خزانے، جب اس کے خزانے کھولے جاتے ہیں تو تمہیں اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی ہم دیکھیں کیا چیز بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال تفکر و تدبر کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا امام نے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان کیا ہے، خدا کی قسم کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی طرف لوگ محتاج ہیں مگر یہ کہ اس کو بیان کیا، تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ہم نے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی، اور اپنی بہت ساری اس میں بھی تقریروں میں بھی بات کہتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے، بس یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کو جاننے والے ہونے چاہیے۔ جب بھی امام اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی آیت کی تشریح بیان کرتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن میں یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی۔ خود امام ابو حنیفہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جب چھٹے امام سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور امام نے استدلال میں آیات قرآن پیش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ ان آیات کو سن رہا ہوں قرآن کے اندر۔ تو ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن وہ ہماری ریچ سے باہر ہو جاتا ہے، ہمارے فہم سے۔ تو جب بھی ائمہ معصومین کی طرف رہنمائی کی گئی کہ وہ جو ہے بیان کریں کسی بھی آیت کی تفسیر، ان کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے کہ خود معصومین نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ تو ہر چیز کا بیان تو موجود ہے قرآن میں۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اللہ نے قرآن کو کسی خاص زمانے یا خاص افراد کے لیے قرار نہیں دیا ہے، وہ ہر زمانے میں تازہ ہے اور ہر قوم کے لیے شاداب اور ثمر بخش ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے افراد کے لیے، بلکہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی احادیث میں آیا کہ زمانہ بھی جو ہے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، بہت سی چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے کہ بہرحال تفکر و تدبر کے لحاظ سے، لیکن ایک مسئلہ آگے چل کر اس تفکر و تدبر کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں ایسے ان لوگوں سے زیادہ خوف زدہ ہوں جو قرآن کی بے محل تعویلیں کریں گے، یعنی جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے، جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، بس وہ جو ہے نا بیان کرتے چلے جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت اگر آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر دیکھیں قرآن کے لحاظ سے ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسے افکار، ایسے ایسے افراد قرآن کو لے کر آ رہے ہیں اور ایسے عجیب و غریب نظریات پیش کر رہے ہیں کہ انسان دہل کے رہ جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنی من مانی تعویلات کر کے قرآن کو، آیات کو توڑ مروڑ کے اپنے موقف کی تائید کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جہاں انسان عام افراد جو کہ ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا ہے قرآنی علوم سے، وہ جب تفکر و تدبر کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے سارے ذاتی عقائد اور نظریات کا بوجھ قرآن پہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اسے نہیں مانتا، بلکہ جو نظریہ قائم کر لیتا ہے وہ قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے اپنے نظریے کو اور منطبق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن اس کے برخلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آج ہم بہت ساری مثالیں اس کی آگے چل کر دیں گے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جس نے میرے کلام کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کی، یعنی اپنی طرف سے تفسیر بیان کر رہا ہے، تفسیر بھی رائے کر رہا ہے۔ جب بھی اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، میں اکثر اس بات کو کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن کے لحاظ سے دیکھیے، جب بھی آپ گفتگو سنیں تو آپ کے الارم بج جانا چاہیے، آپ کو ایک لحاظ سے ریڈ لائٹ کا سگنل آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف لفاظی کے ذریعے قرآن کی آیات کے ظاہری معنوں کو لے کر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہو اور ائمہ معصومین کی روایات سے استدلال نہیں کر رہا ہو کہ ائمہ نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی ہے، تو ایک لحاظ سے ذرا آپ کو ایک ریڈ لائٹ جل جانی چاہیے کہ آگے چل کر کچھ خطرناک بات کی طرف جایا جا سکتا ہے اس میں، کہ جو افراد ظواہر قرآن کو صرف لے کر ظاہری آیات کے ظاہری اپنے لحاظ سے معنی کرتے ہیں اور تعویلات پیش کرتے ہیں اور ائمہ معصومین کے کلام کو ساتھ میں نہیں ملاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی طرف آگے چل کر جا سکتے ہیں، چاہے بظاہر آپ کو ہر بات اچھی نظر آ رہی ہو۔ تو یہ ایک مشورہ میرا اس لحاظ سے آپ یاد رکھیے گا۔
تو جس نے میرے کلام کی تفسیر اپنی طرف سے کی وہ گویا مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. کتنی ابھی اب جو قرآن کے لحاظ سے جو افراد بہت مشہور انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور شیعہ سنی دونوں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اس سے خالی ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کی جو احادیث سے یا رسول اللہ کی احادیث سے استنباط نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنا کوئی ذاتی نظریہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے.